تو اگر جبرن زبردستی کسی سے اسلام کے خلاف بلوایا گیا اور آدمی نے جان بچانے کے لیے مجبور ہو کر بے بس ہو کر ایسا بول دیا، دل اس کا مطمئن تھا، تو اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں، وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا، وہ دائرے اسلام سے باہر نہیں ہو جائے گا۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہمارے مخالفین ہیں، جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو پکڑ کے نعرے لگواتے ہیں، وہ شاید یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے منہ سے بلوا بھی دیا تو اس کا ایمان بگڑنے والا نہیں۔ ان کو یہ بات پتہ نہیں، ان کو یہ بات بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے کہنے پر، تمہارے تشدد پر، تمہارے جبر پر اگر ہم نے بول بھی دیا تو ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں، ہمارا اسلام ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹ جائے گا، ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹ جائے گا۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دونوں نے، قرآن میں حدیث میں دونوں میں یہ آپشن بھی موجود ہے کہ مجبوری میں اگر کسی کے منہ سے نکل گیا، کہہ بھی دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اس کی کوئی پکڑ کرنے والا نہیں۔ تو آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حدیث بھی دیکھ لیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں روایت ہے، میں مستدرک حاکم سے پڑھوں گا، اور یہ حدیث اصل میں اسی آیت کی تشریح میں، اس حدیث میں جو واقعہ ہے نا، اسی واقعے کی مناسبت سے روایت۔ حدیث کیا ہے کہ اخذ المشرکون عمار ابن یاسر، مشرکین نے شروع میں مکہ میں جب لوگ ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر، تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان پر بھی ظلم ہوا، ایک بہت بڑے صحابی ہیں، تو ان کو مشرکین نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کیا کیا، فَلَمْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى سَبَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں تب تک نہیں چھوڑا جب تک کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ سب کا لفظ سب، اس کا ترجمہ ہم نہیں کرنے جاتے، لیکن بہرحال بلوایا، نبی کے خلاف بلوایا، اور جب بول دیا نبی کے خلاف تو چھوڑ دیا۔ آج کے لوگ تو چھوڑتے بھی نہیں، بولنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، انہوں نے بول دیا نبی کے خلاف، ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ، اور ان کے معبود کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا عمار بن یاسر کے ساتھ، کہ نبی کے خلاف بلوایا، اور ان کے جو اپنے معبود تھے جن کو وہ پوچھتے تھے ان کے بارے میں اچھی بات کہنے لگے اپنے نظام میں، ثم ترکوا، پھر چھوڑ دیا، جاؤ۔ فلما اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما وراءک، اب یہ پریشان ہو کے اللہ کے نبی، کیونکہ مومن تھے، مسلمان تھے، اندر سے پکے مسلمان تھے، لیکن وہ برداشت نہیں کر سکے ان حالات کو، تو نبی کے پاس آئے، آپ نے پوچھا کہ ما وراءک، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ قال شر یا رسول اللہ، کہا بہت برا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکت حتی نلت منک، مجھے تب تک نہیں چھوڑا مشرکین نے جب تک میں نے آپ کے خلاف نہیں کیا۔ وذکرت آلہتہم بخیر، اور ان کے معبودوں کا تذکرہ میں نے ان کے حساب سے خیر کے ساتھ کیا، ایسا مجھ سے ہو گیا۔ قال کیف تجد قلبک، کہا مار یہ بتاؤ تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ قال مطمئن بالایمان، کہا میرا دل تو ایمان پر مطمئن ہے، میں تو مومن ہوں، میں تو مسلم ہوں۔ قال ان عادوا فعد، کہا کوئی بات نہیں، اگر یہ دوبارہ تمہیں پکڑ لے، دوبارہ ایسا کہلوائے تو دوبارہ ایسے کہہ دینا۔ آپ سے نے کیا فرمایا؟ دیکھ لیا نا کہ ان کی برداشت سے باہر ہے، تو کہا کوئی بات نہیں، اگر تمہارا دل مطمئن ہے، ان لوگوں نے دوبارہ تم کو پکڑ لیا، میرے خلاف بلوایا، بول دینا، اپنی تعریف کروایا اپنے معبودوں کی، کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ تمہارا دل ایمان پہ مطمئن۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا، اور سند میں تھوڑی سی کمزوری ہے، لیکن اس کے بہت سارے طرق ہیں، اس لیے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جلد 12 صفحہ 312 پہ کہا ہے هذه المراسل تقوى بعضها ببعض، اتنی ساری سندیں اس روایت کی سب ایک ساتھ دیکھتے ہوئے یہ روایت صحت تک پہنچ جاتی ہے، قوی ہو جاتی ہے۔ تو یہ روایت ہے، تفسیر کی ہر کتاب میں انشاءاللہ آپ کو یہ روایت ملے گی، قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں، کہ اللہ نے بھی کہا کہ اگر کوئی آدمی مجبور کر دیا گیا اور کفر کیا تو کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی۔ بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک اور واقعہ بھی ہے، لیکن وہ مرسل ہے، یعنی حسن بصری رحمہ اللہ تک اس کی سند سے، یہ آگے اس کی سند نہیں ہے، اس میں بھی اسی طرح کی بات ہے۔ مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا، اس نے 2 صحابہ کو پکڑا اور ایک صحابی سے کہا کہ تم ہمارے حق میں بات کہو، ہماری تعریف کہو، تو انہوں نے بات نہیں مانی، ان کو مار دیا جان سے۔ دوسرے سے کہا تو وہ دیکھے کہ انجام کیا ہوا، تو انہوں نے کہہ دیا۔ پھر نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی ہم 2 تھے، ہمارا ایک ساتھی تو مارا گیا، اور میں نے ان کی بات مان کے اپنی جان بچائی۔ تو آپ سسن فرماتے ہیں
کہ اما صاحبک فمضى علی ایمانہ، کہا دیکھو تمہارا جو ساتھی ہے وہ اپنے ایمان پہ باقی رہا، وہ اما انت، لیکن تمہارا معاملہ جو جان بچا کے چلے آئے، فاخذت برخصت، تم نے رخصت پہ عمل کیا، نہیں تمہارا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو آدمی مارا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی، اس کی شہادت کی قدر کی، اور جو شخص چلے آئے تھے جان بچا کے، ان کو بھی اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کیا، اور کہا رخصت، تم نے جائز کام پہ عمل کیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ آپشن چننا چاہے تو جائز ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مراتب الاجماع میں صفحہ 42 پیج پہ اجماع نقل کیا، کہتے ہیں اتفقوا علی ان المکرہ علی الکفر، کہا کہ ساری امت کا، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کو کفر پر مجبور کر دیا جائے وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، انہ لا یلزمہ شیء من الکفر عند اللہ، تو اللہ کی نظر میں ذرہ برابر بھی کفر میں ملوث نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ تو پوری امت کے علماء کا اتفاق۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی الاستقامہ میں یہی بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ لم یکن عندنا نزاع، کہ ہماری نظر میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فی ان الاقوال لا یثبت حکمها فی حق المکرہ، کہ زبردستی کسی سے کوئی کام کروایا جائے، کچھ کہلوایا جائے، اس کا کوئی حکم، اس کی کوئی گنتی نہیں۔